میں تو چاہیے پڑھنے ماتو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو کہ جو پا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونی صورت پی میرے دی مارے پہ لشکارے جیویں چمکے لاٹ مسے دی اسمانی تارے عملہ والے تردے غافل گوتے کھاندے کدی بیڑا ڈبو نہیں دیندے سونے لاجپال پی جناندے میں بھی ساری عمر سنا دیا قرآن داری عمر کیتا میں لاجپالیں دے لال لگیاں میرے تو غم پڑے رہندے میری آسا امیداں دے صدا پوتے ہرے رہندے دعا مگیا کرو سنگیو کسی دا پیر مجھ نہ روس جاوے جناندے پیر مجھ روس جاون وہ جیندے بھی مرے رہندے جیرا اللہ بڑیاں نہیں مندا وہ خدا کو لو پرے رہندے میں لاجپالیں منگتا ہوں میرے پڑھ لے ہر ویلے بڑے ایک میں نہ لازمی پڑھنی ہے اللہ پاک گھر حال آدھو روز ہو کہ میں پڑھ گیا ہوں سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے دی آمد حضور دی آمد مکی دی آمد مدنی دی آمد سرکار دی سونا آیا اے نہ ہونا اے نہ رب نے بنایا اے نہ رب نے بناونا اے تو سنیا نے گاج باج کے میلاد مناونا اے بڑے بڑے شیر انگڑی ہلاؤندے نے پہ چن نچاؤندے نے تو سو رب دی چل فلکی اے آقا دا کھڈاونا اے جی کردہ مر جاؤں مرنا بھاگ رہا ہے جی دیتا میں سنیا اے وچ کپور دی آقا نے دیدار کراونا چار سے اور سلطان شاہی پر دے میاج شریف والے وہ بیمار انہوں نے دعا بھی مانگنی اللہ تعالیٰ نے سے دے وہ پر دن باپ مرے سے ننگا ہوندہ وی مرے کن خالی ماما بائی نے بخش محمود کون کرے رکھوالی اتیاں نمیاں ٹالیاں گھنیاں جانیاں چھاواں ہر چیز بازاروں ملتی ہے تو ملتی نہیں ماما ماشاءاللہ سبحان اللہ شاہ جی ہمارے مابین تشریف فرمائیں بلا تخیر میں ان کو دعوت دوں گا میں صرف شاہ جی سے دعا لینے کے لیے کیونکہ عنوان ہے میلاد شریف کا جتنے اب آپ تشریف فرما ہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عنوان ہے میلاد مصطفیٰ شریف کا بڑی محبت اور بڑے انتصار کے ساتھ میں معراج شریف کا خلاصہ الفاظ کی صورت میں پیش کروں گا زمین ہوا پھر توجہ فرمائیں زمین ہوا خلا فضا عطارد زہرہ مشتری مریخ پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں جنت سدرہ عرش اعظم لا مکان یہ سب نیچے رہ جاتی ہیں میرے آقا کے نالین اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ توجہ ہے نالین ہوتے ہیں قدمین میں جن کی نسبت قدمین سے ہو وہ نالین ہوتے ہیں جو سینوں پہ آ جائیں جو کاندھوں پہ آ جائیں وہ حسنین ہوتے ہیں پھر توجہ فرمائیے زمین ہوا خدا فضا پہلا آسمان سیارے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا چھٹا پانچواں ساتواں عرش اعظم لا مکان یہ سب نیچے رہ گیا یہ منظر دیکھا سادی شرازی نے ایک ہی بند میں ایک ہی کلام ایک ہی ربائی لکھ دی بالغ اللہ بے کمال ہی کاشفت جا بے جمال ہی حسنت جمیو خسال ہی اس سے آگے نہیں لکھا صبح لکھا پھر نہیں آیا شام لکھا پھر نہیں آیا رات لکھا پھر نہیں آیا روتے روتے تڑپتے تڑپتے آنکھوں میں آنسو آگے آنکھ لگ گئی سپنے اندر میرا ماہی ملیا تے میں گلے وچ پا لیاں باہواں ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کدی پھر وچھڑ نہ جاواں کدی پھر وچھڑ نہ جاواں سرکار سپنے میں آگے کہا سادی کیا لکھا ہے کہتے ہیں بلغ اللہ بے کمال ہی کاشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیو خسال ہی
कहते हैं सादी पढ़ सल्लू अलैहि व आलिही। जितने अहबाब फरिश्मा है मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करम जब आले नबी का शरीक होता है, लाख बिगड़ा काम ठीक होता है। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ये फजीलत है, दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बहुत शुक्रिया। नकीब का काम होता है महफिल को मेंटेन करना, ना कि किसी मेहमान का वक्त ज़ाया करना। मुझे जितने हुक्म हुआ है वक्त के साथ हर मेहमान को दावत देने का। शाह जी की हाज़िरी से पहले बाहुसूल बरकत एक नारा बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे साथ मिलकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रत इलामा मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर पीर मखदूम सानी सरकार शाह साहब चिश्ती अल हुसैनी गुजरांवाला से आपका खिताब होगा। माशाअल्लाह। नज़दीक आए मेरे ना, मैं नहीं, दूर दूर वाला निज़ाम नहीं है मेरा। नज़दीक आए, आ जाएं, नज़दीक आ जाएं। सारे छोटे बच्चे उस तरफ, वो दाएं तरफ, दरमियान में से भी सारे बच्चे उठा के वो सामने, वो सामने। जल्दी से, जल्दी से। हाँ शुक्रिया जी, जल्दी से। सियाने सियाने चेहरे मेरे करीब, पीछे से करीब आएं। उतार दें टेक, अगर बीमार हैं तो रहें, करीब आ जाएं। बीमार हैं तो टेक लगा के रखें, तंदुरुस्त हैं तो करीब आ जाएं, नज़दीक आ जाएं, कुरान हकीम के करीब आ जाएं। ये दरमियान में से करीब आएं, नज़दीक आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द व शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्सा दिया अवल कमरा नूरा। अहमद मुहम्मद कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा खैरुल वरा नूरुल हुदा फ़ख्रुर रसूल वल अंबिया सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फ़ारूक़ुहु ज़ुल इज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाश करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा वो ताहिरा हैं तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा हैं इबादत को नाज है, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है,
گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک دفعہ سارے درود پڑھو جی۔ با آواز بلند درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ زیب مسند خاص حضور قبلہ شیخ الحدیث بھیرا شریف سے حضور علامہ عبدالرزاق صدیقی سلامہ الرحمن آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، آپ زیارت فرما رہے ہیں، آپ علماء کے استاد بھی ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو آج خوش نصیب تصور کر رہا ہے کہ آج آپ کی بارگاہ میں مجھے سبق سنانے کا موقع میسر آیا۔ حضرت علامہ مولانا حافظ فرحان صاحب حسینی آپ کے گاؤں سے ہیں اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کلر کہار میں۔ آپ میرے ساتھ رفیق سفر ہوئے، بندہ آپ کے ساتھ آپ کے گاؤں میں حاضر ہے۔ میرے دوست فقیر کو میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، کبھی بھی کسی مکتبہ فکر پہ کچڑ اچھالنا میری زندگی کا حصہ نہیں رہا۔ قرآن کا پیغام آپ تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میرے دادا بریلی شریف سے فاضل تھے، میرے بڑے دادا ابا جی کے تایا آپ بھی بریلی سے فاضل تھے، میرے نانا آپ بھی بریلی شریف سے فاضل تھے۔ تو یہ فیض اعلیٰ حضرت کا ہے اور سلسلہ طریقت حضرت بابا فرید کا ہے اور رگوں میں خون مولا علی کا ہے۔ تو آپ تک قرآن پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کہیں پہ بھی مفسر یا محدث یا کوئی عالم یا کوئی نہیں، یہ بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے عہدے ہیں، میں نے روکا بھی ہے لکھنے سے، لیکن دوست لکھ جاتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور ایک میں پڑھاتا ہوں، بس طالب علم ہوں اور ساری زندگی طالب علم ہی رہنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ آج ہم 1 سال بعد یا 2 سال بعد عالم ہو جائیں گے، یہ نہیں کبھی بھی سوچا۔ ساری زندگی کے طالب علم ہیں۔ قرآن میری گاڑی میں ہوتا ہے، جو قرآن گھر سے لے کے نکلے وہ محبت ہی پھیلانے کے لیے نکلتا ہے، نفرت پھیلانا تو مقصود ہی نہیں ہے۔ میرے پاس آستانے پہ سارے ہی مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، دیوبندی آتے ہیں، میرے شاگردوں میں دیوبندی علماء بہت زیادہ ہیں، اہل سنت کم ہیں، دیوبندی زیادہ ہیں، اہل حدیث آتے ہیں، اہل تشیع آتے ہیں۔ دیکھیں قرآن سانجا ہے، قرآن تو سانجا ہے نا جی، بھائی سارے مانتے ہیں نا، تو ہم قرآن ہی سے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ اصال ثواب بھی ہے، صوفی عبدالرؤف بھٹی صاحب کی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ان کا یہ ختم ہے، ہاں جی اصال ثواب ہے۔ پھر میرے دوست یہ بھی حکم کر رہے تھے کہ وہ 11ویں شریف بھی ہے، جی ایسے ہی ہے نا جی، تو ذرا یہ ساری باتیں کچھ کر دیجئے گا۔
پھر یہ بھی آوازیں آتی رہی ہیں جناب میلاد ویجے میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے سنیت کے ہاں تو یہ ہے نا جی روش کہ کوئی خطیب پھنس جائے صحیح تے سارا کچھ سن لئیے ادھ کو ہیں جی. یہ محبت ہے آپ کی. اصل میں آپ کے دلوں میں نبی معظم کی بھی محبت ہے, غوث اعظم کی بھی محبت ہے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. ویسے ایک بات پکی ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی ما فوق الفطرت واقعات کو فقیری نہیں کہتے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, میں پھر عرض کرتا ہوں, شاید کچھ میرے دوستوں کے اوپر سے یہ گھٹنے نیچے کریں جی, اس کے گھٹنے نیچے کریں. آپ سوئیں گے تو میں تو زیادہ سو جاؤں گا, پھر گھٹنے نیچے کر کے بیٹھنے ہیں جی. دیکھیں میری ڈائری دیکھیں, میں شب و روز جاگتا آ رہا ہوں, اور میں یہ قرآن میری گود میں ہے. جس دن 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے نیند کروں میں سمجھتا ہوں آج بڑی نیند ہوئی ہے, آج بہت سو لیا ہے, وگرنہ وہی 3-4 گھنٹے کی روٹین ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ہمارے ہاں ہوا میں اڑنا فقیری نہیں کہلاتا. دم چھو پروگرام فقیری نہیں کہلاتا. دم کروائیں, دم سے نہیں روکنا, دم کروانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید جس کا بہت دم چلتا ہو وہ بہت بڑا پیر ہوتا ہے. نہیں, یہ بہت غلط فہمی ہے. کبھی بھی ہوا میں اڑنا فقیری نہیں, کبھی بھی دم چھو پروگرام تصوف نہیں, کبھی بھی ماورائے فطرت معاملات فقیری نہیں کہلاتے. اگر ایک جملے میں بتاؤں نا درویشی کیا ہے تو سننا, لج پالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں. نہیں, آپ کے اوپر سے جملہ گزر گیا نا, آپ کا یہ خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بات واضح نہیں ہوئی. جناب اللہ کا فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوبدہ بازی کر کے دکھائے. اللہ دا فقیر وہ ہوندا ہے جڑا کدی کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کردا ہے تے کدی کدی بندیاں دیاں گلاں رب نال کردا ہے. لو جی ہن سمجھ آئیے, یعنی یہ دا مطلب ہے یہ جملہ سمجھ آیا ہے. چلو جتھے تانوں سمجھ آئے گی ان جی گل کر لیں گے. الحمدللہ یہ جملہ سمجھ آیا ہے. پہلے والا تھوڑا سکیل جملہ تھا, اس کی سمجھ نہیں آئی. اچھا, کچھ لوگ ویسے خیال کرتے ہیں یہ پیر کہاں سے آ گئے, یہ مرید کہاں سے آ گئے, یہ تصوف کہاں سے آ گیا, یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی. ہم مکے گئے ہیں وہاں پہ کوئی پیر مرید نہیں, ہم مدینے گئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی پیری مریدی نہیں. یہ ساری پیری مریدی بر صغیر میں ہی آ گئی ہے. جی ہے نا, نہیں ہے تے پھر میرے نہ گل تا کرو نا جی. ہے نا جی, ہے نا جی, یہ سوال تو بندے کرتے ہیں نا جی. یہ سارا تصوف بر صغیر میں ہی آ گیا ہے. ہم مدینے گئے وہاں پہ کوئی پیری مریدی نہیں, مکے گئے وہاں پہ کوئی پیری مریدی نہیں. تو یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی؟ اصل میں غصہ نہ کریں, اس بندے نے تاریخ نہیں پڑھی, اس کا کتابوں سے تعلق نہیں. اگر اس نے پڑھا ہو تو اسے پتہ ہو بر صغیر میں کوئی پیر نہیں تھا. یہاں پہ ٹل کھڑکتے تھے, رام رام ہوتی تھی, بتوں کی پوجا ہوتی تھی. یہاں پہ 2 پیر مدینے سے آئے, ایک کا نام معین الدین ہے, ایک کا نام غوث اعظم ہے. یہاں پہ تو پیر تھے ہی نہیں, یہاں پہ تو پیر مدینے سے آئے ہیں. اچھا, ویسے یہ ایک شارڈن نامی مستشرق ہوا ہے, اورینٹلسٹ, وہ لکھتا ہے یہ بر صغیر میں یہ جو پیری مریدی ہے نا تصوف, اصل لفظ تصوف ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں پیری مریدی کا لفظ لے رہا ہوں, تے جے پھر بھی نہ سمجھ آئی تے پھر کدی بھی نہیں آنی. اس سے آسان لفظ نہیں ہے نا. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہو. نہیں, ایسے اس طرح کرو گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. اگر آپ کی قرآن سے محبت ہے تو سبحان اللہ کہو. یہ جناب یہ خیال کرتے ہیں یہ پیر کہاں سے آ گئے, یہ مرید کہاں سے آ گئے, یہ تصوف کہاں سے آ گیا. اگر آپ اجازت دو تو مجھے قرآن حکیم میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ 146 نمبر آیت ہے. یہ آیت ابھی بتائے گی کہ اہل اللہ کہاں سے آ گئے, ولی اللہ کہاں سے آ گئے, ربانی کہاں سے آ گئے. آپ کہو میں جلدی سے پڑھوں. نہیں, ایسے میں نہیں پڑھا کرتا, ایسے کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. اگر قرآن سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. دیکھیں آپ میری طبیعت سے بھی آشنا نہیں ہیں. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں پڑھ کے ہم نے اٹھنی ہے. ہم نے قرآن حکیم سے استفادہ کرنا ہے.
ہم قرآن پڑھ کے اٹھیں گے. لو جی یہ پیر کہاں سے آ گئے اور یہ مرید کہاں سے آ گئے؟ لو بیٹا جن بچوں کا انگلش سے تعلق ہے, دس از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف تصوف. دس ورس از ریلیٹڈ ٹو پیری اینڈ مریدی. یہ آیت ابھی بتائے گی مرشد کب سے ہیں, اہل اللہ کب سے ہیں, ولی اللہ کب سے ہیں, پیر کب سے ہیں. لو سننا, یہ سورہ آل عمران ہے, یہ 3 نمبر سورہ ہے, 146 146 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ, اور کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے, وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ, جیسے جیسے نبی آئے, وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ, جیسے جیسے نبی آئے, قاتل جہاد کیا انہوں نے, مَعَهُ رِبِّيُّونَ, مَعَهُ رِبِّيُّونَ, مَعَهُ رِبِّيُّونَ. سبحان اللہ کہہ لیا تو تھا نہیں؟ سبحان اللہ کہو گے تو ترجمہ ملے گا نا یارا. اللہ فرمایا جیسے جیسے نبی آئے, مَعَهُ رِبِّيُّونَ, نبیوں کے ساتھ ساتھ ولی آئے. نہیں یار بڑا ٹھنڈا بولتے ہو آپ نا, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ فرمایا میں جویں جویں نبی کا لینے نا, نال نال ولی کا لینے. یار ایسے نہ کرو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے, سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کو میرے سامنے. اللہ فرمایا جیسے جیسے نبی آئے ساتھ ساتھ ولی. مولا یہ ولی کیا کرتے تھے؟ فرمایا قاتلا, قاتلا, ولی نا نبی کے لیے جہاد کیا کرتے تھے, ولی نبی کے لیے لڑا کرتے تھے. یہ مطلب قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے نا, ولی ہندئی ہوئے جیڑا نبی لے لڑے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. جناب ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے, جو نبی کی ناموس کے لیے لڑے, جو نبی کی عزت کے لیے لڑے, جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. وہی تو ولی ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا آپ نے. جناب ادھر نبی کی ختم نبوت کا معاملہ آ جائے, جو سینہ تان کے باہر آ جائے اسے ہی تو ولی کہتے ہیں. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. اچھا میں نا لاہور سے گزرا نا, جب لاہور سے تو میری نظر پڑی ایک آستانے پہ. میں نے بندوں نے کہا یہ بہت بڑے ولی ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ مجھے جواب دیا یہ داتا علی حجویر ہیں, اور یہ بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے, یہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, یہ بہت بڑے عالم تھے. اچھا میں نے کہا اچھا ولی بننے کے لیے پھر تو عالم بننا پڑے گا. میری نظر پاک پتن پڑی, میں نے کہا جی یہ کون ہے؟ مجھے جواب ملا یہ بھی بہت بڑے ولی ہیں. میں نے کہا جی یہ کون تھے؟ کہا یہ بابا فرید ہیں, پنجابی کے بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے علوم القرآن کے شہنشاہ تھے. اچھا یہ بھی عالم تھے. میری نظر گولڑے پڑی, میں نے کہا جی مہر علی. بندوں نے کہا بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم تھے. یہ مطلب ہے ولی بننے کے لیے عالم ہونا پڑے گا. لیکن میری نظر لاہور کی ایک قبر پہ پڑی. جیسے چادریں داتا صاحب چڑھ رہی ہیں ویسے چادریں اس قبر پہ چڑھ رہی ہیں. جیسے پھول داتا صاحب چڑھ رہے ہیں ویسے پھول اس قبر پہ آ رہے ہیں. جیسی خوشبوئیں داتا صاحب سے آ رہی ہیں ویسی خوشبوئیں اس مزار سے آ رہی ہیں. اور میں نے بندوں سے کہا جناب یہ کون ہے؟ مجھے جواب ملا یہ بہت بڑا ولی ہوا ہے. جناب اس کا نام کیا ہے؟ مجھے بندوں نے کہا اس کا نام غازی علم دین شہید ہے. اور میں نے کہا یہ تو نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا, یہ تو عالم بھی نہیں تھا, یہ ولی کیسے ہوا؟ مجھے بندوں نے جواب دیا ایک دن نبی کی عزت کے لیے لڑا تھا, اللہ نے ولی کر دیا. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو نا. اس کا مطلب ہے ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. جی ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. ادھر معاملہ ختم نبوت کا آ جائے
जी जी, फिर सुनो, दोबारा सुनो, इधर वो खाके छप जाएं। अगर कोई नबी के खाके छापे तो जो बाहर निकल आए वो ही तो वली है। पता नहीं किसे समझ आ रही है। जनाब जो कल नबियों की इज्जत के लिए लड़े थे वो कल वली थे। जो आज नबी की इज्जत के लिए लड़ा है खादम हुसैन बहुत बड़ा वली है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। अच्छा, नबियों के साथ वली, नबियों के साथ वली, नबियों के साथ वली। ड्राइवर किधर चला गया जी? किधर गया भाई बेटा, कहाँ पे हो? ज़रा वो कुरान पाक लेके आना, ज़रा आले हदीसों का तर्जुमा लाओ। नबियों के साथ वली, वली उसे कहते हैं जो नबी की इज्जत के लिए लड़े। जनाब वली उसे कहते हैं जो नबी की इज्जत के लिए लड़े। मैं आज सारी तकरीर से जुमले ते कर जानी है। वली उसे कहते हैं जो नबी की इज्जत के लिए लड़े। वली होता ही वो है जो नबी, इधर रुक जाओ। ये सूरा नमल है, ये 27 नंबर सूरा है और ये 40 नंबर आयत है। नबी की इज्जत का मामला था, नबी की इज्जत का मामला था। ये सूरा नमल, ये 27 नंबर सूरा और ये 40 नंबर आयत। हज़रत सुलेमान नबी फरमा रहे हैं, कोई है मलका बिल्किस के आने से पहले उसका तख्त ले आए? कोई है? ठंडा बोलते हो, ठंडा बोलते हो, अभी भी ठंडा बोलते हो। नहीं ठीक है, ठंडा ही बोलना बंद है, इलाका बड़ा ठंडा है। नहीं ठीक है, ठीक हो गया, ठंडा ही बोलना बंद है। पर नहीं, मैं ते मरी खिताब करके आया, वो ते बंदे ठंडा नहीं बोलते। मरी तो बर्फ पड़ती है, यहाँ पे बर्फ थोड़ी पड़ती है। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है जरा सुभान अल्लाह कह लो जी। वली वो है जो नबी की इज्जत के लिए लड़े। रखिएगा, रुकिए ना, रुक जाना। ये सूरह नमल है, मामला नबी की इज्जत का था। नबी ने कहा कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, ओ ले आवे, कोई है की ले आवे तख्त, कोई है, ओए कोई है, ओ टुर पईए, ओए मेरी इज्जत का मामला है, कोई है जी। वो चल पड़ी थी ना, उधर से बिल्किस चल पड़ी थी। अब नबी ने कहा कोई है, मेरी बात सुनना, क्या नाम है गांव का? एक शख्स बताएं। डंडोत। ये इलाका कौन सा लगता है? बड़ा शहर कौन सा है? जिला चकवाल है। चकवाल आसान है, ये मेरी जुबान पे है। इलाका चकवाल है ना जी। चकवाल वालों, नबी ने कहा कोई है। एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा जी मैं हूं। आपने फरमाया कब तक? बस ये महफिल के बर्खास्त होने तक तख्त आ जाएगा। आपने फरमाया तुम्हें नहीं पता वो चल पड़ी है, मुझे पहले चाहिए। ओए बैठ जा, मुझे पहले चाहिए। अब मेरी तरफ तकना, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आती का बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफूक। इसने कहा तुसी अपनी अखां बंद करके खोलो, जनाब तुहाड़ियां बंद अखां बाद विच खुलणगियां, तख्त पहले आएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया था? अजय भी चुप बैठे ने, नहीं आया। अजय भी खामोश बैठे ने, विच बंदे, नहीं आया। मुझे बड़ी एलर्जी होती है जो कुरान के लिए नहीं बोलता, नहीं आया। मुझे जवाब दो सियाने बंदे, जरा बच्चे खामोश रहो, सियाने जवाब दियो, नहीं आया। आया था, कौन लाया था? जिन नहीं, जिन की ताकत जहां पे खत्म हुई वली की शुरू हुई है। ना ना, ये वली लाया था। अच्छा ये कौन वली था? सुलेमान का वली था। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली था। अब मैं जुमला देने लगा, अगर आप जाग रहे हैं, जनाब ये अलैहिस्सलाम का वली था, ये अलैहिस्सलाम का वली था। अगर अलैहिस्सलाम का वली इतनी ताकत रखता है, अगर अलैहिस्सलाम का वली इतनी ताकत रखता है, अगर अलैहिस्सलाम का वली इतनी ताकत रखता है, गौसे आजम तो सल्लल्लाह का वली है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। जनाब अगर सुलेमान का वली इतनी ताकत रखता है तो खादम हुसैन रज़वी मोहम्मद का वली है।
जैसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो। मौला इस वली के पास ऐसी कौन सी ताकत थी। लो जी अद्धी तकरीर हो गई तो अद्धी रह गई। लंबी तकरीर तो कभी मैंने की ही नहीं, बस आधी हो गई। 9:27 पे मैंने खुतबा पढ़ा, 9:53 हो गए, यानी 20 मिनट गुजर गए, 20 मिनट और है। परेशान क्यों हो गए हो? नहीं घबरा गए की गल हुई? 40 मिनट तकरीर काफ़ी होंगी है, तुसां 40 मिनट सिर्फ कुरान सुनना है। शायद ही कोई रवायत आए, वगरना आयत ही आएगी। अच्छा जी रुकिएगा रुकिएगा, तख्त आया था? अभी बंदे चुप हैं, नहीं आया। मौला ऐसी कौन सी ताकत थी इसके पास? अल्लाह फरमाया ताकत पता क्या थी? काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी, इल्मुम मिनल किताबी, इल्मुम मिनल किताबी, इल्मुम मिनल किताबी। इसके पास किताब में से कुछ इल्म था, इसके पास किताब में से कुछ इल्म था। जिला चकवाल वालों जिदे कोल किताब दे विचों थोड़ा जिन्ना इल्म होवे, जे ओ इन्नी ताकत रखदा है। नहीं यार मैं कैसे आगे चलूंगा जनाब। जिसके पास किताब में से कुछ इल्म हो, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो जो बाबे इल्म हो, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। जी जी इसने कहा मैं लेके आऊंगा। अच्छा ये वली था, ये वली था, ये वली था, ये वली था, ये वली था। अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था, तो जो अली है, जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कहते हो मेरे सामने। हजरत मूसा ने एक दिन कहा था मैं मिलना चाहता हूं उससे। भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना रुकना, रुक जाओ रुक जाओ, ये देखिए ये पता है इसका, इसका तो पता ही होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है जी ठीक है, खलो जो मैं तारुफ करा देना। ये कुरान शरीफ माँ तर्जमा व तफसीर खादम हरीमैन शरीफैन शाह फाहद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की तरफ से हदिया है। हदिया हदिया, अच्छा ये हदिया मानते जे? अच्छा इन्होंने सानू जिउंदियां नू हदिया कीता है। अच्छा इन्होंने सारा ही कुरान हदिया कर छड़िया है ते किसी को कोई इतराज नहीं। असी 3 सूरत हदिया करिए तो बंदे वक्त पै जाता है। जी तारफ हो गया इस कुरान का, ठीक हो गया हुन ठीक हो गया। हुन खलो जो जे इथों पढ़ने आ, रुकया जे। हजरत मूसा ने एक दिन कहा था अल्लाह मैनू वखा ओ, मैनू वो वखा जरा, और जड़ा तेरा है ना मैनू वहा। नहीं तुम कहोगे कितों पढ़िया, इथों ही पढ़िया। खलो जो खलो जो खलो जो। रुकिएगा, ये सूरा अल काफ है, ये 18 नंबर सूरा है। आप आए जी, आप निकाबत बड़ी प्यारी करते हैं, इधर आए। ये इथों जरा पढ़िया जी। नहीं जी जरा सुनिया जी जरा, नहीं जी 1 मिनट जरा, नहीं सुने सुने बस यहाँ इथों खड़े होकर जरा पढ़िया। इंज नहीं उच्ची पढ़ना है जिवें मैं पे पढ़ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह इससे मुलाकात किस तरह हो सकती? मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया मैं उन्होंने मिलना है वो जड़ा तेरा है। हुन 10 मुलाकात किवें हो सकती है? हुन जवाब दिता है, अगे पढ़िया जी। अल्लाह ताला ने फरमाया जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं। जहाँ अच्छा अच्छा पिछे दोवें अलहदा ने ते जिथे वे ना ओ उथे मिलते ने। नहीं तुसा नहीं गौर किया ना, मैं फिर अर्ज करना। एदा मतलब है जिथे कोई ओदा बैठा होवे ना उथे वो कट्ठे ने। अल्लाह ने पहली निशानी दसी, अल्लाह फरमाया ओनू मिलना ही ना वो जड़ा मेरा है। ओ खिजर भाई ओनू मिलना ही ना। पहली निशानी यही समुंदर बिखरे पे ने ते पिछों वखरे ने।
جتھے ملدے نے اوتھے ہی ہو اے جناب جتھے بفرے سمندر ملن اوتھے موسیٰ دا خضر ہے تے جتھے لڑی ہوئی مخلوق کٹھی بے جاوے اوتھے محمد دا ولی ہوندے پہلی نشانی اللہ نے دسی اللہ فرمایا موسیٰ پہلی نشانی ہے وے جتھے دومی دریا اوتھے ہی اچھا جی دوجی نشانی اگے پڑھیا جی سنیا جی ذرا وہیں ہمارا وہ بندہ ہو وہ میں اپنے کولوں نہیں آکھیا میں اتھوں پڑھے ایسی اچھا اے جملہ پھر پڑھیا جی وہیں ہمارا تسی غور ہی نہیں پہ کر دے وہ ہمارا تے تسی کی دے ہو تسی بھی ہو دے ہی ہو اچھا کی دے ہو ہیں ہو دے ہی ہو نا مولا اسی بھی تیرے ہیں او فرمایا تسی آپ کہیں دے ہو اسی تیرے ہیں انہوں میں کیا ہو میرا ہے جڑے آپ کہن اسی ہو دے ہیں وہ ہور نے تے جنہاں نوں میں کہاں اے میرے نے اے تصوف سمجھ آਉਂਦਾ پیا اچھا آگے پڑھنے ہیں جی اچھا جی پہلی نشانی کی ہے پہلی نشانی جتھے او کلیاں نوں میں لے جانا نال تے تقریر سناندیاں جانا ہے سارے میرے نال گل کرو جتھے دیکھیں میری بات سنیں میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے مجھے وہ تقریر نہیں آتی کہ تسی چپ رہو تے میں کوئی رٹے رٹائی گل کر کے ٹر جا نہیں مینوں نہیں آندی میں تانوں گل سمجھا کے جانی ہے جتھے دوویں ملدے نے نا اوتھے ہی ہو اے پہلی نشانی ہے اگے سنیا جی دوجی نشانی کی ہے جی نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے مچھلی ساتھ لے جاؤ ہن رکیا جی اے ایتھے نہیں لکھیا کنز الایمان پہ ہے مسجد وچ کنز الایمان پہ ہے ذرا پڑھایو جی ذرا جلدی پڑھایا جی سبحان اللہ کیا جی ایک باری پھر سبحان اللہ کیا جی اے سنی بیٹھے نے تے جے کوئی سنی بیٹھا ہے گج کے کہو سبحان اللہ تو اڈے پیر دا ترجمہ منگوایا میں سنیاں دے امام دا ترجمہ منگوایا ہے اچھا ترجمہ سنیاں دے امام دا ہے تے جے کوئی سجدہ دا منن والا بیٹھا ہے تو وہ بھی سبحان اللہ کہہ لو کیونکہ اس ترجمے تفسیر جڑی ہے اے سید نعیم الدین مراد آبادی نے کی تھی یہ ہن ایک منٹ کھلو جائے جے ایتھوں بھی پڑھیے انہاں بھی کچھ لکھے بسم اللہ جی جی اچھا چلو نعیم الدین مراد آبادی نعیم الدین مراد آبادی دی نہیں ایک منٹ سنیا جی کھلو جو جی کھلو جو سورہ الکاف 18 نمبر سورہ میرا دل پہ کر دے میں ایتھوں پڑھا چلو کھلو جو جی 66 نمبر آئے تے لو جی رکیا جی ذرا رک جائے جی سورہ الکاف اے ذرا مینوں بھایا جی 18 نمبر سورہ 61 تسی کتھوں پڑھ دیو پہ ایتھوں پڑھ دیو پہ تے اے وے 68 کھلو جو جی سبحان اللہ پھر کہہ لو رک جاؤ اچھا یہاں پہ امام یہ حضرت یوشع کو ساتھ لیا موسیٰ کے بھانجے تھے شاگرد تھے سفر شروع ہو گیا سفر کرتے گئے ہاں اے ویکھیا جی اے لفظ اے ایتھے نہیں ہے گا اے لفظ ایتھے نہیں ہے گا اے تاں ہے کڈیا انہاں لکھیا ہے بھنی ہوئی مچھلی اے میری انگل دے تھلے ویکھنے کی لکھیا ہے اے اسی لکھیا ہی پڑھنے ہیں نا بھائی جڑے بندے کہتے ہیں جی کتھے لکھیا ہے کتھے لکھیا ہے کتھے لکھیا ہے ایتھے لکھیا ہے ایتھے لکھیا ہے میرے بڑا مزہ ہوتا ہے کدی کدی نا او جی کتھے لکھیا ہے ہن ویکھو اتنی بڑی ہستی شیخ الحدیث لیول کی ایک ہستی اگر کوئی روایت بیان کر ہی بھی جائے بندے پھڑ لن کے کتھے لکھیا ہے اوے انہاں پڑھیا تے پڑھ دے نہ پئے ہن ہر ویلے نہیں بھی یاد رہندا کتھے لکھیا ہے تسی ٹیسٹر ہی لے کے ٹرے رہندے ہو کتھے لکھیا ہے کتھے لکھیا ہے آہاں ٹھیکا چکیا کو تہاڈا
تے اج تے میں سامنے رکھے ہے ایتھے لکھے ہے تے انجھے بھی گل پکی ہے کہ لکھ تم کے آگے بک تم نہیں چلتا نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کی آکھے ہے یہ جناب ایتھے لکھے ہے بھنی ہوئی مچھلی بھنی اوتھے نہیں سے لکھے تاں ایتھو کٹے ہے بھنی ہوئی ہن میں نے ایک گل دا جواب دیو یہ جڑی پجی مچھلی ہوندی ہے او دے وچ جان تے ہوندی ہے تے جڑے چپ بیٹھے نے نہیں سردی آ گئی مچھلی کھاندے نہیں کھاندے ہونا او دے وچ جان تے ہوندی ہے نہیں یہ دا مطلب ہے تسی دس دے کہ شاہ جی پجی مچھلی وچ جان نہیں ہوندی ہن اگے ذرا سنیا جی ہن پڑھیا جی ذرا اگوں جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے جہاں مچھلی میں جان آ جائے جہاں مچھلی میں جان آ جائے او تھے ہی ہو نہیں تساں اجے بھی غور نہیں کیتا تساں اجے بھی غور نہیں کیتا جتھے دوویں دریا ملن او تھے ہی ہو تے جتھے مردے وچ جان آ جائے جتھے مردے وچ جان آ جائے جناب تسی اجے بھی ستے بیٹھے ہو جتھے مردہ مچھلی وچ جان آ جائے اوتھے موسیٰ دا خضر بیٹھا ہے تے جتھے 12 سال تے ڈبی ہوئی پوری جنگ وچ جان آ جائے اوتھے محمد دا غوث اعظم بیٹھا ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو چلو جی ٹھیک ہو گیا تقریر ہو گئی جی ویلو میں 11ویں شریف بھی پڑھ چھڑی جے تے 2-4 آیتاں اور نہ پڑھ لئیے مولا اچھا میں یہ سمجھ دساں کہ شاید نعریاں دا رواج کوئی نہیں ہے کیونکہ تقریر تے ختم بھی ہوندی ہے نعرہ ایک بھی نہیں آیا میں کہ شاید رواج کوئی نہیں کہ جیتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہن تو ہی منو اجازت دیو میں اگے قرآن پڑھا نہیں انج میں نہیں پڑھدا تساں کہنا ہے کہ میں پڑھنا ہے لو جی مولا یہ تصوف کہاں سے آ گیا یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی یہ صوفی کہاں سے آ گئے لو جی بیٹا اللہ نے تصوف کا آغاز کیا صوفیزم کا آغاز ہوا تصوف کا آغاز ہوا تصوف کا آغاز اللہ نے تصوف کا آغاز فرمایا جی میں تسی پتہ نہیں کی پہ سن دے ہو اللہ نے تصوف کا آغاز فرمایا میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اللہ نے تصوف کا آغاز فرمایا لو جی یہ سورہ بقرہ یہ 2 نمبر سورہ اور یہ اس کی 30 نمبر آیت اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤں خلیفہ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا مولا یہ آدم بنے گا فرمایا آدم ہوگا تو میرے اللہ پھر آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے مولا یہ نبی ہوگا فرمایا ہاں نبی ہوگا تو پھر نبی کہنا یہ خلیفہ کیا ہے مولا یہ بشر ہوگا فرمایا پہلا بشر ہوگا تو پھر بشر کہنا یہ خلیفہ کیا ہے مولا یہ انسان ہوگا فرمایا پہلا انسان ہوگا تو پھر انسان ابھی بنا بھی نہیں بننے سے پہلے کہہ رہا ہے خلیفہ ہوگا خلیفہ ہوگا خلیفہ ہوگا اے مولا تو نے خلیفہ کیوں کہا اور فرمایا تمہیں میرے کلام کی سمجھ نہیں آئی خلیفہ پیری مریدی کی اصطلاح ہے خلیفہ بعد میں بنتا ہے مرشد پہلے ہوتا ہے نہیں ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ کہہ کے بتا دیا تاکہ باشعور لوگ سمجھیں گے آدم اللہ کا پہلا خلیفہ ہے اس کا مرشد محمد پہلے موجود تھا جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے یہ مطلب ہے اللہ نے حضرت آدم سے تصوف کا آغاز کیا جی میں پھر عرض کر رہا ہوں نہیں ٹھہر جاؤ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے رکو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل جیتے رہیں آپ پہلے بولے عمر دراز ہو آپ کی ذبیح اللہ
حضرت موسیٰ خوش رہیں کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، صفی صوفی تصوف، صفی صوفی. جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آدم اللہ کا پہلا صوفی ہے، حضرت آدم اللہ کا پہلا درویش ہے، آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آدم اللہ کے پہلے صوفی ہیں. اللہ نے بندوں کا آغاز تصوف سے کیا، بندوں کا آغاز صوفیزم سے کیا. بندے سمجھتے ہیں یہ جو گلیوں بازاروں میں مانگتا ہے نا یہ فقیر ہے. نا آپ اسے فقیر کہہ رہے ہیں، وہ گداگر ہے. فقیری بہت بڑا منصب ہے، فقیری بہت بڑا عہدہ ہے. نہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، فقیری چھوٹا منصب ہے. اللہ نے حضرت آدم کو اپنا فقیر بنا کے دنیا پہ بھیجا. اب رکنا سورہ زمر میں اللہ سورہ زخرف میں، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں، 39 نمبر سورہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب میرے فقیر ہو. یہ بھی میرا فقیر ہے، 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 یہ بھی میرا فقیر ہے. اے مولا سی سارے فقیر ہاں. فرمایا ہاں نا تہاڈا ابا میرا فقیر ہے نا. جی آدم اللہ کے. آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ آدم آپ کے ابا جی ہیں. کیا ہو گیا؟ آدم کیا لگتے ہیں؟ باپ ہے. رکنا تھوڑے چپ رہن دی وجہ تو میں نے آیت پڑھنی پئی ہے. رکنا، یہ سورہ صاد ہے، 38 نمبر سورہ ہے، یہ 70 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں ایسے نہیں، رہنے دیں، واپس آ گئے. آدم رہنے دیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا. دیکھیں یہ آپ خاموش رہیں گے نقصان اپنا کیا آپ نے. میں تو آیا ہوا ہوں، حاضری ہو گئی ہے، نکل جانا میں نے. اگر قرآن کی آیت سننی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. بس تقریر ختم ہو گئی ہے، آخری لمحات ہے. مولا حکم کر. اللہ نے سورہ صاد میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے باپ کو مٹی سے بنایا. کس چیز سے بنایا؟ شاباش. لفظ تین کا معنی ہوتا ہے مٹی، لیکن سننا this is the raw material of حضرت آدم. This is basic material of حضرت آدم. This is basic manufacturing material of حضرت آدم. یعنی تین. اللہ نے آدم کو بنایا تین سے. ہمارے ابا بنے مٹی کے، ہمارے ابا کا بیسک مٹیریل مٹی. رکنا مولا ہمارے ابا مٹی سے بنے، ہمیں کس چیز سے بنایا؟ رکو، سورہ دہر 76 نمبر سورہ دوسری آیت. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. یہ دا مطلب ہے اسی بنے پانی کے، ابا بنا مٹی کا. ہم پانی، ابا مٹی. ہمارا بیسک مٹیریل پانی، ہمارے باپ کا بیسک مٹیریل مٹی. چکوال والوں قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، 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 ہم تو اپنے ابے جناب جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی زہرا دے ابے ورگے کیویں ہو جاواں گے؟ اوے کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں تسی تھکے ہوئے ہو، آگے چلتے. اچھا میں وچوں تہاڈے یہ احساس کر جانا کہ واہ بولنا پینا تے پھر میں پڑھنا ہے. انج نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے تغادہ سرمائیں مازاغ دے ڈورے نے.
تے گل موتیاں دی کانیاں گل موتیاں دی کانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں چلو جی بسم اللہ بیٹا خیریت سے ہیں مزاج بخیر ہیں لیں جی 45 منٹ خطاب ہو گیا آستانہ فقیر سجا ہوا ہے قرآن بند کر دیا جی آئے تو انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے کبھی آئے تو اس کا مطلب ہے یہ جو بندے سمجھتے ہیں نا کہ تصوف چائنا سے یا ہندوازم سے آیا ہے ہاں جی جی رکیں شارڈن نامی ایک مستشرق ہوا ہے شارڈن SHORDEN شارڈن شین الف شا دال نون شارڈن اس نے کہا ہے یہ جو تصوف ہے نا یہ تصوف چائنا سے آیا ہے ایران کی شاعری سے آیا ہے اور ہندوؤں سے آیا ہے غصہ نہ کریں ہمارے علماء جانتے ہیں نہ یہ چائنا سے آیا ہے نہ ایران سے آیا ہے نہ ہندوؤں سے آیا ہے یہ قرآن سے آیا ہے یہ مصطفیٰ کی اداؤں سے آیا ہے جس کا عقیدہ اجازت دے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ حضور کی اداؤں سے آیا ہے ہاں جی رک جائیں ذرا رک جائیں مجھے ایک آیت یاد آئی ہے جی کہو میں پڑھوں رک جائیں سنی بیٹھے نے سنی بھائی یہ بھی سنیوں کے امام نے لکھا ہے ذرا رک جائیں اچھا یہ تو سامنے پڑھا ہوا ہے رک جائیں یہ سورہ الکاف ہے یہ 18 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی ترتیب کے لحاظ سے 28 نمبر آیت ہے ذرا رک جائیے گا بالکل رک جائیں 23 36 26 27 28 رکیے گا صبح شام 10 11 10 12 یہ رکیے گا بندے آتے تھے مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے ان بندوں میں سے کچھ بندے مسجد نبوی کے پاس سائیڈ پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے حلقے کی صورت میں اللہ 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 واہ کیا بات ہے خوش رہیں جیتے رہیں آپ کی خیر ہو آپ میری ساری تھکاوٹ اتر گئی آپ کے ذکر سے اللہ اچھا ظہر کا وقت آنا بندوں نے آنا انہوں نے ذکر چھوڑ کے نماز کی طرف نماز ادا کر کے انہوں نے وہیں پہ سائیڈ پہ وہ مسجد نبوی میں ایک سائیڈ پہ وہ واپس چلے جاتے تھے یہ وہیں پہ پھر اللہ اللہ وہ سائیڈ پہ کیا جگہ کا نام تھا وہ مقام میں جی اصحاب صوفی اصحاب صوفہ یہ مطلب ہے شارڈن نو پلیکھا لگا ہے صوفی تے محمد دے دور دے نے یہ مطلب ہے پھر پلیکھا لگا ہے ہن ایتھے امام اہل سنت لکھے ہے فقراء وہ جو فقراء تھے نا فقراء فقیر صوفی درویش ہن رکیا جے اگر تواڈے دل وچ داتا صاحب دی محبت ہے ذرا سبحان اللہ کہا جے کیونکہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اس آیت کو لکھا ہے آپ فرماتے ہیں او جڑے ذکر کردے رہندے سن نا لوکی 5 ویلے دی پڑھ کے ٹر جاندے سن او نہیں سن جاندے چونکہ او نہیں سن جاندے اللہ نے اونا واسطے مصطفیٰ نو آکھیا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ میرا حبیب اپنا اونا دے نال لال ہے او جڑے نہیں نا او
نہیں تو غور ہی نہیں کیتا. اب میرا ویکھیا جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرا حبیب اپنا آپ اونا دے نال لا سارے ٹر جاندے نے اے نہیں جاندے. اپنا آپ اونا دے نال لا. رکیا جی بس آج کی تقریر کا دوسرا جملہ اور مجھے اجازت دو. نہ صرف یہ فرمایا بلکہ فرمایا یریدون وجہہ, یہ میرے مکھڑے کے عاشق ہیں. لا تعدو عینک عنہم, میرا حبیب تو اپنی نظرہ اینا دے اتے رکھیں, اینا نو نظرائیں چ رکھیں, اینا نو نظرائیں چ رکھیں, اینا نو نظرائیں چ رکھیں. اے دا مطلب ہے کم از کم جیڑا محمد دیاں نظرائیں چاہ جائے انہوں ولی کہیں دینے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ گیا. اے دا مطلب ہے دو چیزیں آج ہم نے سیکھیں. محمد کی عزت کے لیے جو نکلے اسے ولی کہتے ہیں, اور جو مصطفیٰ کی نگاہوں میں رہے اسے ولی کہتے ہیں. آج جنہوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یارا. اسی کوئی پاگلا سانو مجنو سمجھ دے ہو. اسی ہیں وہی داتا صاحب جمعرات نہیں جان دے. داتا صاحب محمد دیا نظر آئیچ نے سانو شدائی سمجھے آگے. اسی ہیں وہی کولڑے نہیں ٹورے, میرے علی تے محمد دیا نظر آنے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہنے. اچھا کھلو جو میں تو ایک مزدار گال سناواں. رکیا جی آجڑی آیت ہے نا حضرت, یہ جو آیت ہے نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. میرا حبیب آپ انہیں اپنی نظر میں رکھیں. اور رکیا جی میرا جملہ کیچ کرو ویڈیو چ. ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. ابن تیمیہ لکھیا ہے کہ اس آیت وچ اصحاب صفا نہیں ہوندے, وہ بھی ہوندے نے, پر یہ آیت صرف انہاں لی نہیں. اس آیت رکیا جی اس آیت اللہ فرمایا یریدون وجہہ بالغداۃ والعشی, وہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہاں پہ صبح و شام کی تسبیح سے مراد صبح کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے. ہر بندہ جو صبح کی نماز اور عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے وہ اس آیت میں آتا ہے. ہر بندہ اس آیت میں آتا ہے, صرف اصحاب صفا نہیں آتے, ہر بندہ آتا ہے. منو بڑا ہی مزہ آیا ابن تیمیہ دا قول پڑھ کے. اے دا مطلب ہے اس آیت وچ ہر نمازی آوندا ہے. تے مولانا پھر اگے بھی پڑھو نا لا تعدو عینک عنہم کا ضمیر واحد. اے دا مطلب ہے صرف ولی نہیں ہر نمازی محمد دیاں نظرائیں چ. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں تو انہیں گل دساں نمازی ہندہ ہی ہووے جڑا محمد دی نظرائیں چوے. نہیں تو ساں غور نہیں کیتا. کھلو جو رکیا جے. ہائے ہائے منو ذرا او فرمانے رسالت سناؤ. قرۃ عینی فس جی فس صلاح ہیں جی ایدہ کی معنی ہے؟ نماز میریاں کی دیاں سرکار دیاں حضور دیاں اکھاں دی ٹھنڈک. اچھا ایدہ مطلب ہے ایتھے بندہ چکوال اگر مسلے تے آئے ٹھنڈک انہوں جاندی ہے. نہیں تو ساں جے بھی غور نہیں کیتا. نہیں کھلو جو ایک منٹ کھلو جو ذرا کھلو جو. جاندی کتھے وے؟ مدینے حضور نو کتھے؟ شاباش کتھے جاندی ہے؟ اکھاں تے. یہ دا مطلب ہے ہن پھر میں کہہ لواں ویکھنے چ بندہ چکوال مسلے تے آوندا ہے اصل وچ محمد دیاں نظرائیں چ آوندا ہے. ہن جے تسی چاہندے ہو ساڈے تے نظر ہو جائے. اے بندے بڑا کہندے نے حضور نظر فرمایا جے. حضور کو ساڈے تے بھی نظر فرماؤ. عام جملہ ہے نا ساڈا, ہر ویلے اسی کہندے حضور نظر کریا جے. یا رسول اللہ انظر حالنا. اسی کہنے ہیں نا تے طریقہ انہوں نے دسیا ہے تو آ جا میری نظر ہو جائے گی. نہیں تو ساں غور ہی نہیں کیتا گل وال نا. ادھر میرے ال ویکھو نا بس نظر چ آ گئے. اچھا ویسے مینوں بڑا ہی مزہ پیا ہوندا ہے کیونکہ ہن تہاڈی جیڑی سبحان اللہ دی آواز ہے نا
ہولی 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 نا آہو ہولی ہولی آہو کیونکہ ہن بندے پریشان ہو گئے نے چنگا پلا میلاد پڑھ دے سن پہ تصوف پڑھ دے سن پہ وچ کتھوں لے ہی نے تے اونج بڑا مزہ ہوندا ہے مینوں مزہ تاں ہوندا ہے میں جدوں بھی نماز دی گل کرنا بندے چپ کر جاندے نے تے مینوں مزہ پتہ کی ہوندا ہے میں خوش ہونا ٹھیک ہے چنگا ایڑا چپ کر جاندے نے یہ جڑی گل دھیان نہ سننی ہوگی نا چپ کر کے سنی دی اونج اے گل پکی جے تسی چاہندے ہو اسی حبیب دی نظراں چ آ جائیے اے پکی کھلو جو یار ایک آیت اور پڑھنی ہے میں لو رکنا بس تقریر ختم ہو چکی ہے رکنا بس یہ سورہ نور ہے یہ 24 نمبر سورہ ہے 63 نمبر آیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجالن کا معنی ہوتا ہے مرد کیا معنی ہوتا ہے کون کہہ رہے ہیں اللہ یہ دا مطلب ہے مرد ہو یہ جنہوں اللہ مرد کہے بندے پئے کہنا مردے نہیں جنہوں اللہ کہے نا یہ جے مرد مولا کیڑا خوش قسمت ہے فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ دنیا دا کوئی کم جنہوں نماز تو منع نہ کرے خدا دی نظر اچ مرد ہے مولا وہ 85 سال دا بزرگ بابا سفید داڑھی والا بابا 75 سال دا بابا صبح سردی دی اندر کمبدا مسجد وچ آ گیا ہے اللہ فرمایا تینوں بابا نظر پہ آندا ہے اے مرد ہی مرد جی جناب جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے وہ 80 سال کا مرد ہے 25 سال کا اذان کی آواز سن کے گھر بیٹھا ہوا ہے ہن آپ ہی سوچ لیا جی وہ میں نہیں کہنا اگلا جملہ کیونکہ جڑا مسیتے آ گیا ہے وہ وے مرد تے جڑا گھر بیٹھا ہے وہ آپ ہی سوچے نا جا کے گھر بھی کوئی گل کر لیا جی نا گھر بہ کے سوچیا جی وہ کی ہے اگر چاہتے ہو کہ ہم رسول کی نظروں میں آ جائیں یہ جناب ہے جی تصوف میرے حال تک کو ادھر حضرت زین العابدین مصلی پہ ہیں علی دا پتر مصلی تھے نا علی دا پتر ہے جی ہاں جی علی دا پتر ہے نا علی دا پتر ہے بس تقریر ختم ہو گئی یار علی دا شہزادہ زین العابدین نماز پڑھ دینے پہ بار پنڈ شور مچ گیا کہ شہزادہ باکر کھوچ ڈگ پے نے نماز نہیں چھڑی علی دے پتر ہی تے نماز نہیں چھڑ دے نماز نہیں چھڑی بس باتیں ختم ہو گئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ لگانے کے بعد آواز دے کے فرماتے ہیں خیریت ہے کیا شور ڈالا ہوا ہے ایک سیانہ بندہ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کردا ہے حضور معاف کریا جے اساں بڑیاں آوازاں ماریاں نے تہاڈا باکر شہید ہو گیا کھوچ ڈگ پے نے اوے آپ فرماندے نے پراں جو کھو کیڑا ہے حضور او سامنا کھوے زین العابدین کھو دے کول جا کے بندے سارے پراں کر کے کھو ول چہرہ کر کے آواز دے کے فرماندے نے اوے کھو دے پانیاں حیا کر علی دا پتری جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتری ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے تے شہزادہ باکر کھیل دینے پئے انہاں بندیاں جدو شہزادے نو کھیل دیا ویکھیا ہے نا انہاں کولوں ریا نہ گیا ایک قدمہ تے ہاتھ لا کے اندر حضور ایک ہی ماجرا ہے حضور ایک ہی قصہ ہے حضور ایک ہی کہانی ہے اوے آپ اندر کوئی کہانی نہیں میں او دے علموں نہیں موڑیا اونے میرے علموں نہیں موڑیا مہربانی کرو بسم اللہ اگر بسم اللہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم رسول کی نظروں میں آ جائیں مصلی پہ آ جاؤ مہربانی کرو مصلی پہ آ جاؤ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے
اوے میری گل سنو یار. ہاں ہاں یہ گزر رہی ہے, اچھی گزر گئی ہے, یہ اچھی گزر گئی ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس میں جو اشارہ کر رہا ہوں یہ اچھی گزر رہی ہے. بس یہ اگر تسی چاہتے ہو کہ ساڈی یہ نسل حضور دی نوکر ہو جائے, انہاں نوں مصلے تے لے آؤ. جے تسی یہ دے ولو لاپرواہی کر چھڈی, انہاں نوں کوئی نہیں پتہ چلنا رسول کون ہے, نبوت کی ہے, ختم نبوت کی ہے, انہاں نوں کوئی نہیں پتہ لگنا. جے چاہتے ہو کہ رسول دے عاشق ہو جن, میں صحیح عرض پہ کردا جی. میرے لئے ویکھو جدو تسی انہاں مصلے تے لیندا نا, تے جدو انہاں پڑھیا نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ, انہاں نوں پتہ لگ جائے گا اے السلام علیکہ کون ہے, ایھا النبیو. اے دا مطلب ہے انہاں نوں سمجھ آ جائے گی ساڈی تے نماز انہاں تے سلام ہے. تو ساں غور ہی نہیں کیتا. السلام علیکہ دا اے معنی نہیں ہوندا کہ اسی چکوال بیٹھے ہیں تے وہ مدینے سوندے نے. نہیں, تانوں کنے کہیا ہے السلام علیکہ دا معنی ہے محمد میرے سامنے نے, میں سلام کرنا ہوا پیا. یہ دا مطلب ہے مصلے تے آؤں گے تیرے بچیاں نوں سمجھ آ جائے گی السلام علینا وعلی عباد اللہ. نماز سلام غوث اعظم تے, وعلی عباد اللہ. نماز سلام بابے فرید تے, وعلی عباد اللہ. نماز سلام معین الدین تے. اے بندے میرا منہ پہ ویندے نے نماز غوث اعظم کتھے آ گئے, نماز معین الدین کتھے آ گئے, تے پریشان کیوں ہوندے نے؟ ایتھے آنے بندے ہی نے پاویں اپنی مرضی دے لے آؤ, کوئی لے آؤ جے آنے تے ساڈے تے آنے جناب لے آؤ. میں تو برملا کہتا ہوں لاؤ, اگر ہیں تو لاؤ. ہمارے ہیں, ہم لا رہے ہیں. نماز میں سلام ہے نوشو پاک پہ, نماز میں سلام ہے غوث اعظم پہ, نماز میں سلام ہے نظام الدین پہ, نماز میں سلام ہے معین الدین پہ. نماز جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو. اے بچے مصلے تے آؤں گے تیرے نوں پتہ چلے گا غوث اعظم کون ہے, بابا فرید کون ہے. اچھا ذرا آگے پڑھیا جے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. ہیں جی بڑی ہولی آواز ہے نا, میں کیویں آگے چلا جی. ومن ذریتی آگے پڑھیا جے ربنا خیر ہو گئی. آگے جی ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ. یہ دا مطلب ہے بعض نماز چاہن گے تے انہاں نوں سمجھ آئے گی نماز ہی تے ساڈے ابا جی بھی ہے نے جی, ہے نے. یہ دا مطلب ہے چکوال والے ہن میں کہہ لواں نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی, نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی, نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی, نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی. جدوں نماز تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی, زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ مہربانی کرو اپنے بچوں کو نمازی کرو اگر چاہتے ہو کہ رسول کی نظر پڑ جائے. نظر پہ گئی بابا جی دی, بس جی تقریر ختم, قرآن حکیم بند کر دیا تے نظر پہ گئی بس. تے او جدے تے پہ گئی وہ ٹر پیا. جدو ٹر پیا نا تے آپ ایک مرید نو فرماندے نے اورا جی حضور انو بلا, حضور جان دیو. اوے آپ فرماندے نے نہیں کہیدا بلا سورا, بلا انہوں کچھ دئیے بس ایوی 2-3 جملے نے. یہ گیا انہیں جا کے آکیا حضرت, انہیں کہا جی آؤ ذرا ساڈے شیخ بلاندے نے پہ. انہیں کہا نہیں میں ویکھ لیا جو ویکھنا سی. اوے انہیں کیا انج نہ کرو ذرا آؤ تے صحیح. انہیں کہا چل ٹور. اگاں جا کے نا تے پیچھے ہاتھ بن کے بیگ کھلو گیا. ہاں جی کی گل ہے؟ اے آپ فرماندے نے انج نہیں کریدا, اے کدھر آئے سو؟ یہ اندر جی کچھ نہیں ہو, میں نا ویکھن آیا ہاں تواڈے کول جال کیڑا جدے چ مچھیاں پھسا لیندے ہو. بابا جی نے غصہ نہیں کیتا, بابے غصہ نہیں سن کرتے, بابے غصہ کردے ہی نہیں سن. میں پھر پیار کرنا بابے تے غصہ نہیں سن کردے. جے کوئی پڑھدیاں دے اوتے اجری بھی رکھ جاندا سی تاں غصہ نہیں سن کردے, جے کوئی پتھر بھی ماردا سی تاں بھی دعاواں ہی دے چھڑدے سن. بس تقریر ختم ہے جی. بابا جی غصہ نہیں کیتا, فرماندے نے بیٹھ جاؤ حضرت بیٹھ جاؤ.
انہیں کہا جی مینوں جلدی ہے. اوے آپ فرماندے نے بہ جاؤ, چھڈو جال شال, ساڈے کول جڑا جال انہوں چھڈو, انہاں بہ جاؤ. میرا پتر جا اندر لنگر لیا, ایک مرید اٹھیا تے دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا. حضور دودھ موجود ہے. آپ فرماندے نے آہو اے لیا اوراں, اے انکار نہیں کرے گا, اے دودھ فٹافٹ پی لیندے ہوندے نے, انکار نہیں کرے گا. آپ فرماندے نے لو چھڈو جال شال تے اے دودھ پیو. میرے ال تکیا جی جدو پیش کیتا نا دودھ, مولوی صاحب نے دودھ ویکھ کے تے لباں دے نیڑے کیتا, بس اجے گھٹ نہیں لایا, اجے لب لگے نے. حضرت نے نا بابا جی نے او وقت دا فقیر اپنا گوڈا آرام نال مولانا دے گوڈے دے نال لایا. حضرت کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے, وچ گنبد خضرا ہے. خیال کیتا یہ نظارہ کتھوں آ گیا ہے, یہ میرا وہم ہے. جدو خیال کیتا نا وہم ہے, پیالہ تھلے کیتا, بابا جی نے آرام نال اپنا گوڈا پراں کر چھڑیا. اس چنگی طرح ہلا کے ویکھیا, نہیں وہم ہی سی. انہیں دوجی واری پیالہ اتے کیتا, بابا جی نے آرام نال ادھروں گوڈا نال لگن دی دے رہے. ہن مولانا کی ویندے نے سونی جالی ہے. اوہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بس جملہ آخری ہے. انہیں کیا نہیں, اے بھی میرا وہم ہے. انہیں پیالہ تھلے کیتا, بابا جی نے آرام نال گوڈا پراں کر چھڑیا. انہیں تیجی واری پیالہ اتے کیتا, بابا جی نے گوڈا نال کیتا. ہن مولانا کی ویندے نے گنبد نہیں, جالی نہیں, ہن کام نہ اندر چلا گیا ہے. ہن اندر کی یہ میں تے آپ نالائق ہاں, تواڈیاں جتیاں چ بہن دے بھی قابل نہیں. جنہیں اندر ویکھیا نا اس ضرور آکھیا مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مدبریاں. جسے اندر ویکھیا نا اس ضرور آکھیا اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب ذی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. اچھا ہن مولانا نا پیالہ تھلے نہیں کر دے, ہن تکی جا رہے نے, تکی جا رہے نے, تکی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے. ہن ایدہ دل ہی نہیں کردا میں پیالہ تھلے کراں, ہن اے ویکھی جا رہے ہیں. بابا جی نے خیال کیتا مولوی ٹک ٹکی لا رہی ہے, پیالہ تھلے نہیں کردا. بابا جی نے آرام نال گوڈا پرا کرن لگے. اجے گوڈا پرا نہیں ہویا, مولوی نے خیال کیتا میں جنی واری پیالہ تھلے اتے کیتا ہے نا, میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگ دی رہی ہے. ایدہ جدو تھلے دھیان پیا, ادھروں بابا ہلن لگا. مولوی آواز مار دے, بابا جی گوڈا نہ ہلائیو جے. جدو کیا نا بابا جی گوڈا نہ ہلائیو جے. بابا جی گوڈا پرا کر کے فرماندے نے کی ہویا حضرت؟ او حضور او نا حضور او نا. اے آپ فرماندے نے کی نا حضور او. اے آپ فرماندے نے او کی کری جاندے ہو, اے دودھ پیو, میں تے تانوں جال وہاندا پیا جدے مچھیاں پھسانے ہاں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. ہاں ایک بات اپنے دل پہ لکھیں, صوفیوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بندے مسلح پہ آ جائیں. آج یہ ایک وعدہ کرو یار میرے ساتھ, مولا ہماری پچھلی گزر گئی, آج ہم نے قرآن سن لیا ہے کہ وہ تو مرد ہے, وہ تو مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے. مولا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ 1 2 3 نہیں اے تے ہون تے نہیں گنے جانے, میں تے گنے لگا ہاں پیر بھائی کنے بنے لگے نے, یہ تے نہیں گنے جانے. ہون ذرا ہاتھ اچھے کرے جی اچھے, او خیر ہو گئی تواڈی حیاتی ہوگی جی, ذرا ایک باری ہور اچھے کرو, جی گنجائش ایسی نا وچ. مولا اسی 5 ویلے مسیح تے جماعت نال نماز پڑھاں گے. اونچی بولو ذرا. مولا ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں گے. مولا ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں گے. چلو ہن ہاتھ تھلے کر لو تے میں تے چلنا وا ٹور, تے میرے تو بعد مسئلہ پوچھ لیا جی, اے قسم پہ گئی جے, اے ہن پڑھنی پینی. ہن پھر نہ کہ آج کمانے بڑا وا جاندہ پتہ نہیں کتھے وے, وعدہ کیتا ہے مالکاں نال, تے ہن جے تساں وعدہ کر لیا پورا, انہاں دی نظراں چ آ جاؤ گے. تے اے ہوئی تے اسی چاہنے اسی انہاں دی نظراں چ آ جائیے. لو جی مجھے معاف کیجئے گا, جو آیتیں 2 پڑھی ہیں ان پہ تقریر نہیں ہو سکی. یریدون وجہہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سورہ صف کی آیت ہے, 8 نمبر آیت, 61 نمبر سورہ آیت, تو اس پہ بات کریں گے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, سورہ آل عمران کی 3 نمبر آیت ہے.
ان دونوں پہ میری آپ کی یہ گفتگو ادھار رہی، آیا تو اس پہ میں انشاءاللہ بات آپ سے کروں گا۔ اللہ حضور کے توسل سے حضرت کی عمر دراز ہو، احباب بستے رہیں، سدا آباد رہیں۔ اگر آپ بیٹھے رہیں، خانو رضوی میں آ کے سپیکر پہ انہوں نے میں اور بچاتی ہوئی ہے میں آ کے بندہ بڑا سرار کے تھا میں خانو رضوی نے تعالیٰ ای میں آ کر رہا یہ غلطی ہے تو بھی معافی اللہ معاف فرمائے صدقہ نبی پاک کا۔ اب آپ اگر اسی طرح جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اگر ڈٹے رہیں بیٹھے رہیں تو ویسے اچھا نظام رہے گا، کیا خیال ہے؟ کیونکہ گجرات پہلے ہے، گجرانوالا آگے ہے، تو میں نکل جاؤں تو یہ آپ انہیں سنیں۔ بڑی خوبصورت نعت شریف یہ پڑھتے ہیں، نوری صاحب کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ تشریف رکھیے گا، سب کو سلام عرض ہے میری طرف سے۔ چلیں بیٹا یہ اٹھا لیں، آ جائیں جی۔